بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آج ہم بات کریں گے ایک ضدی بادشاہ کے بارے میں۔ بہت پرانے زمانے کی بات ہے کہ کسی ملک پر ایک بادشاہ حکومت کرتا تھا۔ اس بادشاہ کی ایک بیٹی تھی جس کا نام شہزادی گلپشا تھا۔ شہزادی گلپشا اپنی خوبصورتی اور خوش اخلاق اور عقل مندی کی وجہ سے دور دور تک مشہور تھی، اور کئی ممالک کے شہزادے اس سے شادی کے خواہش مند تھے، مگر بادشاہ ان شہزادوں کی طرف سے آنے والے ہر رشتے کو نامنظور کر دیا کرتا تھا۔ یہ بات نہیں تھی کہ وہ شہزادی خوبصورتی یا بہادری میں کسی سے کم تھے۔ بادشاہ کے پاس ان رشتوں سے انکار کی صرف ایک ہی وجہ تھی، شہزادی گلپشا، چونکہ اس کی اکلوتی بیٹی تھی اور وہ اس سے بہت محبت کرتا تھا، اس لیے کہ وہ نہیں چاہتا تھا کہ اس کی لاڈلی بیٹی کی شادی کسی دور دراز کے ملک کے شہزادے سے ہو جائے اور وہ اس سے جدا ہو کر دور چلی جائے۔ بادشاہ نے دل میں سوچ رکھا تھا اس کی شادی اپنے ملک کی ہی کسی اچھے سے نوجوان سے کر دے گا اور اس کا محل اپنے محل سے برابر میں بنوا دے گا تاکہ ان دونوں اس میں رہ سکیں۔ اس مقصد کے لیے اس نے نہایت ماہر معماروں سے محل کی تعمیر بھی شروع کروا دی تھی۔ بادشاہ اپنی ملکہ سے بھی بہت محبت کرتا تھا۔ ویسے تو وہ ہر لحاظ سے ایک بہترین حکمران تھا، حکومت کی امور میں بہت دلچسپی رکھتا تھا اور اپنے عوام کی فلاح اور بہبود کے لیے دن رات کوشاں رہتا تھا، مگر اس کی اس ضد نے سب کو پریشان کر کے رکھ دیا تھا کہ وہ شہزادی کی شادی کسی دور دراز ملک کے شہزادی سے نہیں کرے گا۔ ملکہ اس کو لاکھ سمجھاتی، لڑکیاں تو پرائی ہوتی ہے، ایک روز ان کو اپنی گھر جانا ہی پڑتا ہے، مگر بادشاہ کے کان پر چوں تک نہیں رینگتی تھی۔ ایک روز جب اسی موضوع پر بات ہو رہی تھی تو ملکہ نے بادشاہ کو اپنی مثال دی کہ وہ 7 سمندر پار ایک ملک کی شہزادی تھی، مگر بادشاہ سے شادی کر کے اسے بھی اپنے ماں باپ کو چھوڑ کر آنا پڑ گیا تھا۔ بادشاہ اس بات پر قائل تو کیا ہوتا، مسکرا کر بولا، ملکہ، اگر آپ کے ابا بھی آپ سے اتنی محبت کرتے جتنی کہ ہم شہزادی گلپشا سے کرتے ہیں تو وہ بھی آپ کو بیاہ کر اتنی دور نہیں بھیجتے۔ ملکہ نے یہ بات سنی تو منہ پھلا کر بولی، جاہ پناہ، آپ کو پتہ ہے کہ میرے ابا حضور میرے بغیر کھانا بھی نہیں کھاتے تھے، میں ایک لمحے کے لیے بھی ان کی نظروں سے اوجھل ہو جاتی تھی تو وہ بے چین ہو جاتے تھے۔ بادشاہ کو احساس ہو گیا تھا کہ اس کی منہ سے ایک نامناسب بات نکل گئی ہے جس سے ملکہ کی دل آزاری ہوئی ہے۔ اس نے کہا کہ پیاری ملکہ، ہم معافی چاہتے ہیں، ہم نے مذاق ہی مذاق میں ایک غلط بات کہہ دی تھی، ورنہ حقیقت تو یہ ہے کہ تمام باپ اپنی بیٹیوں سے یکساں محبت کرتے ہیں۔ ملکہ نے بادشاہ کی شرمندگی محسوس کر کے نرمی سے کہا کہ میرا خیال ہے کہ ہماری شہزادی ملک فارس کے شہزادے احمر کو پسند کرتی ہے۔ آپ کو یاد ہے نا کہ وہ اپنے ماں باپ کے ساتھ تھوڑے دن پہلے ہمارے ملک میں آیا تھا، دونوں حالانکہ چند روز ہی ایک ساتھ رہے تھے، مگر اتنے کم عرصے میں ہی آپس میں کافی گل مل گئے تھے۔ اس کی ماں نے شہزادی کا رشتہ بھی مانگا تھا، مگر آپ نے کہہ دیا تھا کہ سوچ کر جواب دیں گے۔ میرا تو خیال ہے کہ آپ ہاں کہہ دیجئے، شہزادہ احمر ہماری بیٹی کو بہت خوش رکھے گا۔ بادشاہ نے ملکہ کی بات کا جواب تو نہیں دیا، صرف اتنا کہہ کر اٹھ کھڑا ہوا کہ ملکہ، تم اس سلسلے میں جلد ہی خوشخبری سنو گی۔ یہ کہہ کر بادشاہ تو کمرے سے نکل گیا اور ملکہ دک سے رہ گئی کہ نہ جانے بادشاہ کیا کرنے والا ہے۔ بادشاہ کا ایک وزیر بھی تھا، بہت عقل مند، وفادار اور بادشاہ کا جانثار تھا۔ وزیر کا ایک بیٹا بھی تھا اور اس کا نام شہریار تھا۔ وہ تلوار بازی اور تیر اندازی اور نیزہ بازی میں یکتا تھا۔ صورت شکل اس کی ایسی تھی کہ جو دیکھے دیکھتا رہ جائے۔ شہزادی گلپشا اور شہریار کا بچپن ایک ساتھ ہی گزرا تھا۔ بادشاہ اور ملکہ اس کو اپنے بیٹوں کی طرح چاہتے تھے، یہی وجہ تھی کہ اس کی تعلیم، تربیت اور تلوار بازی وغیرہ کی تربیت شہزادی گلپشا کے ساتھ ہی ہوئی تھی۔ وہ دونوں ایک دوسرے سے بہت مایوس تھے اور ایک دوسرے کے دکھ سکھ کے ساتھی تھے۔ گرمیوں کی ایک دوپہر تھی، کھانا کھانے کے بعد سب لوگ اپنے اپنے کمروں میں
آرام کر رہے تھے۔ زیادہ دیر نہیں گزری تھی کہ ایک کنیز بھاگتی ہوئی ملکہ کے پاس آئی اور گھبرائی ہوئی لہجے میں بولی کہ ملکہ عالیہ جلد سے آئیے، شہزادی صاحبہ کی طبیعت خراب ہو گئی ہے۔ کنیز کی بات سن کر ملکہ گھبرا گئی اور دوڑ کر شہزادی کے کمرے میں آئی۔ اس نے دیکھا کہ شہزادی گلپشہ آنکھیں بند کیے اپنے بستر میں لیٹی ہوئی ہے۔ ایسا معلوم دیتا ہے جیسے کہ وہ بے خبر سو رہی ہے۔ ملکہ نے اصیلی نظروں سے کنیز کی طرف دیکھا اور بولی کہ شہزادی تو سو رہی ہے، تم کہہ رہی ہو کہ اس کی طبیعت خراب ہو گئی ہے۔ کنیز خوف سے تر تر کانپنے لگی اور بولی کہ ملکہ حضور، شہزادی صاحبہ اچھی خاصی مجھ سے باتوں میں مصروف تھی کہ اچانک انہوں نے ایک چیخ ماری اور بستر پر گر پڑی۔ میں نے انہیں بہت آوازیں دی مگر انہوں نے کوئی جواب نہیں دیا۔ یہ بات سن کر ملکہ کو بھی تشویش ہوئی۔ اس نے پہلے تو شہزادی کو ہلا جلا کر اٹھانے کی کوشش کی، پھر جب کوئی کامیابی نہیں ہوئی تو اس نے بادشاہ کو اطلاع کروائی۔ شہزادی کی خراب طبیعت کے بارے میں سن کر بادشاہ کے ہاتھوں کے طوطے اڑ گئے۔ وہ بھاگا بھاگا آیا اور محل کے تمام طبیبوں کو طلب کر لیا۔ وہ سب شہزادی کا معائنہ کرنے لگے۔ ایک طرف وزیر زدہ شہریار بھی منہ لٹکائے خاموش کھڑا تھا۔ تھوڑی دیر بعد جب طبیبوں نے معائنہ ختم کیا تو وہ خاصی مایوس تھے۔ انہوں نے بادشاہ کو بتا دیا کہ شہزادی کا مرض ان کا سمجھ سے بالاتر ہے۔ یہ سن کر بادشاہ کے چہرے کا رنگ اڑ گیا اور وہ سر پکڑ کر بیٹھ گیا۔ یہ خبر جنگل کی آگ کی طرح پورے ملک میں پھیل گئی تھی۔ بادشاہ کا اسی وقت ملک کے دوسرے حکیموں اور طبیبوں کو بھی طلب کر لیا اور شہزادی کو دکھایا گیا، مگر بے سوچ شہزادی کا مرض کسی کی بھی سمجھ میں نہیں آیا تھا اور وہ بدستور اپنے بستر پر بے سوچ سوتی رہی۔ اسی پریشانی میں شام ہو گئی۔ اگلے روز مایوس ہو کر بادشاہ نے یہ اعلان کروا دیا کہ جو بھی شہزادی کو نیند سے بیدار کرے گا، شہزادی کی شادی اسی سے کر دی جائے گی۔ اس اعلان کو سن کر کوئی بھی حاضر نہیں ہوا۔ سب لوگ یہی سوچ رہے تھے کہ جب بڑے بڑے حکیم اور طبیب اس سلسلے میں کچھ نہیں کر سکے تو وہ کیا کر لے گی۔ اسی صورتحال میں بادشاہ اور ملکہ سخت پریشان تھے۔ ان کی مایوسی بڑھتی جا رہی تھی کہ اس میں ایک جواب دہ آ کر اطلاع دی کہ ملک پارس کا شہزادہ احمر آیا ہے اور شہزادی کے علاج کے سلسلے میں بادشاہ سے ملنا چاہتا ہے۔ نا امید بادشاہ کی امید بھی باقی تھی۔ اس نے شہزادی احمر کو فوراً ہی اپنے کمرے میں طلب کر لیا۔ محل کے پہرہ دار اس کو لے کر حاضر ہو گئے۔ بادشاہ اس سے پہلے بھی ملا تھا۔ چند روز قبل وہ اپنے ماں باپ کے ساتھ اس کے محل میں آیا تھا۔ شہزادہ احمر نے جھک کر بڑے ادب سے بادشاہ کو سلام کیا اور بولا کہ جائے پناہ، میں اپنے ساتھیوں کے ساتھ شکار پر نکلا ہوا تھا کہ منادی کرنے والوں سے سنا کہ شہزادی صاحبہ نیند سے نہیں جاگ رہی ہے۔ میرا خیال ہے کہ ان کی بیماری کا علاج میرے پاس ہے، اس لیے کہ آپ کی خدمت میں حاضر ہو گیا ہوں۔ اس کی گفتگو کرنے کے انداز اور وجاہت نے بادشاہ کو بہت متاثر کیا۔ اس نے دل میں سوچا اگر اس خوبرو شہزادے نے اس کی بیٹی کو ٹھیک کر دیا تو ضرور اس سے اس کی شادی کر دے گا۔ پھر بھی اس نے اپنے تسلی کے لیے ایک سوال کیا، تم تو ایک شہزادے ہو، حکمت کے کاموں سے تمہارا کیا واسطہ ہے؟ شہزادے احمر نے ادب سے ہاتھ باندھ کر کہا کہ جائے پناہ، شہزادی صاحبہ کسی بیماری میں مبتلا نہیں ہے، یہ مسئلہ دوسرا ہے۔ بادشاہ کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئی۔ تمہارا مطلب ہے یہ کسی جادوگر یا دیو وغیرہ کا چکر ہے؟ شہزادہ احمر نے نفی میں سر ہلا کر کہا کہ جی نہیں، میں یہ بھی نہیں کہہ سکتا۔ پھر اس نے ہیرے جواہرات سے مرصع ایک چھوٹی سی خوبصورت ڈبہ نکالی اور اسے بادشاہ کو دکھا کر بولا، شہزادی صاحبہ کو جو کچھ بھی ہوا ہو، ان کا علاج اس ڈبے میں بند ہے۔ بادشاہ حیرت اور دلچسپی سے اس ڈبے کو دیکھنے لگا۔ احمر کی بات میں جانے کیا بات تھی کہ ملکہ کو بھی امید ہو گئی، اس کی بیٹی اب ٹھیک ہو جائے گی۔
وزیر زدہ شہریار بھی وہی تھا اور بڑی دلچسپی سے شہزادے کے باتیں سن رہا تھا اور اس کے ہونٹوں پر ایک دوستانہ مسکراہٹ تھی۔ اس کے بعد بادشاہ وہ سب لوگ اس کے کمرے میں آئے جہاں شہزادی ماخواب تھی۔ شہزادے احمر نے بغور شہزادی کو دیکھا۔ کچھ سوچتی ہوئی اس نے وہ خوبصورت ڈبہ کھول کر اس میں سے ایک پر نکالا۔ وہ پر حسین اور جمیل رنگوں سے جگمگا رہا تھا۔ شہزادے احمر نے اس پر کو شہزادی کے تلوں سے لگایا۔ جیسے ہی پر نے اس کے تلوں کو چھوا، شہزادی کو ایک ہلکی سی چھینک آئی اور وہ بستر پر اٹھ کر بیٹھ گئی اور حیرانگی سے سب کو دیکھنے لگی۔ بادشاہ اور ملکہ کے منہ سے خوشی کی ایک چیخ نکل گئی۔ بادشاہ نے جلدی سے آگے بڑھ کر شہزادی کو گلے سے لگایا۔ شہزادی گھبرائی ہوئی سی لگ رہی تھی کہ ابا حضور مجھے کیا ہو گیا تھا؟ اس نے پوچھا کہ کچھ نہیں میری بیٹی، تم بالکل ٹھیک ہو۔ پھر بادشاہ نے شہزادہ احمر کا ہاتھ پکڑ کر کہا کہ شہزادی، ہم تمہارا یہ احسان زندگی بھر نہیں بھولیں گے۔ یہ خبر تھوڑی ہی دیر میں پورے ملک میں پھیل گئی تھی کہ اسی خوشی میں بادشاہ نے غریبوں کے لیے خزانے کی منہ کھول دی تھی۔ چند روز کے بعد حسب وعدے شہزادے احمر اور شہزادی گلپشا کی بڑی دھوم دھام سے شادی کر دی گئی۔ رخصتی کے وقت شہزادی بادشاہ کی سینے سے لگ کر رونے لگی تو بادشاہ نے شفقت سے اس کے سر پر ہاتھ پھیرا اور کہا کہ بیٹی، ہم غلطی پر تھے۔ ہر لڑکی کو ایک نہ ایک روز اپنے گھر جانا پڑتا ہے۔ یہ ہماری خوش قسمتی ہے کہ تمہاری شادی احمر جیسی خوبصورت اور ذہین شہزادی سے ہوئی ہے۔ ملکہ شہزادی کی جدائی سے رنجیدہ تو تھی، مگر اس بات پر خوش بھی تھی کہ بادشاہ نے شہزادی کی شادی کے سلسلے میں اپنی ضد چھوڑ دی تھی۔ اس نے بھی شہزادی کو گلے سے لگا کر دعائیں دی۔ اسی موقع پر سارے وزیر، مشیر اور دوسری ملازمین وہاں جمع تھے۔ بادشاہ نے اپنی بیٹی کو بے شمار قیمتی تحفے دی تھی اور 100 سپاہیوں کا دستہ ان کی حفاظت کے لیے ساتھ کر دیا تھا۔ سفر پر روانہ ہونے سے پہلے شہزادی نے چاروں طرف دیکھا جیسے کسی کو تلاش کر رہی ہو۔ جلد ہی اس کی نگاہ وزیر زادے شہریار پر پڑ گئی۔ وہ ایک کونے میں سر جھکائے اداس کھڑا تھا۔ شہزادی دوڑ کر اس کے قریب پہنچی اور اس کے دونوں ہاتھ پکڑ کر بولی، شہریار بھائی، اگر آپ یہ سب کچھ نہ کرتے تو میری شادی کبھی بھی شہزادہ احمر سے نہیں ہوتی۔ آپ نے اتنی اچھی ترتیب بتائی تھی کہ ابا حضور اپنی شرط سے دستبردار ہونے پر مجبور ہو گئے۔ شہریار مسکرا کر بولا، میں نے بہت ساری کہانیوں میں سن رکھا تھا کہ کوئی شہزادی جب کسی بڑی مصیبت میں پھنس جاتی تھی تو بادشاہ سلامت یہی اعلان کرواتے تھے، جو شہزادی کو اس مصیبت سے نجات دلائے گا، اس کی شادی شہزادی سے کر دی جائے گی۔ میں نے یہ منصوبہ بنایا تھا کہ تم جھوٹ موٹ کی سوتی ہوئی بن جاؤ اور شہزادہ احمر تمہیں ٹھیک کر دے گا۔ اس نے بھی بڑی مہارت سے اپنا کام کیا تھا۔ بادشاہ سلامت کو ذرا بھی شک نہیں ہو سکا۔ اب تم سے یہی کہنا ہے کہ وہاں جا کر ہمیں بھول نہ جانا۔ اس کی بات سن کر شہزادی نے اداسی سے کہا کہ میں ابا حضور کو، امی حضور کو اور شہریار بھائی آپ کو کیسی بھول سکتی ہوں؟ یہ کہتی ہوئی اس کی آنکھوں سے 2 آنسو ٹلک گئے۔ شہزادہ احمر بھی ان کے قریب آ کر کھڑا ہو گیا۔ اس نے کہا کہ شہریار، تم ایک اچھے اور سچے دوست ہو۔ تم اگر وہ ترکیب نہ بتاتی اور میری شادی شہزادی سے نہ ہوتی تو میں خود سچ مچ کا سوتا شہزادہ بن گیا ہوتا۔ تمہارا یہ احسان میں زندگی بھر نہیں بھولوں گا۔ یہ کہہ کر اس نے شہریار کو گلے سے لگا لیا۔ شہریار نے شہزادی کے سر پر ہاتھ پھیرا اور پھر یہ قافلہ شہزادی کو لے کر پردیس روانہ ہو گیا۔